السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو اردو قواعد و انشاء کی بک سے جو ہے جماعت دہم کا لیکچر نمبر 18 اصناف سخن کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اصناف سخن دیکھیں. سب سے پہلے یہ کیا آتا ہے، اصناف جو ہوتی ہے وہ صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ قسم. ٹھیک ہے، اور سخن کے معنی ہوتے ہیں کلام یا شعر. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا شاعری کی اقسام. تو اصناف سخن کی جو باقی جو اقسام رہ گئی تھی اس کو ہم لیکچر نمبر 18 میں جو ہے وہ پڑھیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے ہے ربائی. ٹھیک ہے، آپ ہم کو بتا دیں کہ ربائی سے کہتے ہیں. ربائی عربی لفظ ربیع سے نکلا ہے جس کے معنی چار. اسلام میں ربائی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جس کے صرف 4 مصرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حیت کے اعتبار سے ربائی کے 4 مصروں میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور کیا ہوتے ہیں، ہم ردیف ہوتے ہیں. کون کون سا مصرع؟ پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع کیا ہوتے ہیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، ایک ہے میر انیس سے ایک شعر ہے، اس میں دیکھیں ربائی لکھتے کیسے ہیں. موسیٰ نے غرض کی اے بار خدا، مقبول تیرا کون ہے بندہ میں سوا. ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ. اب یہ 4 جو ہیں یہ بند ہے، بند کی صورت میں ہے، لیکن اس کو ہم بولتے کیا ہیں، ربائی. اب دیکھیں جی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس قصیدہ. ٹھیک ہے، تو قصیدہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھیں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں لکھی جائے. ٹھیک ہے، قصیدہ اپنی جو ہے حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے. جو قصیدہ ہوتا ہے نا وہ غزل سے ملتا جلتا ہے. اس میں بھی شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے. یہ یاد رہے کہ قصیدہ میں شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے. اردو میں ذوق غالب کے قصیدے جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، قصیدہ. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ آتے ہیں مثلث. ٹھیک ہے، مثلث کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو مثلث ہے وہ اس نظم کو کہتے ہیں جو ہر بند میں 3 مصرے ہیں. اس کے ہر بند میں کیا ہوتے ہیں، 3 مصرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے 3 مصروں کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی بندوں میں دوسرے مصروں کا قافیہ جدا گانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے 3 مصروں میں ایک مصروں کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، باقی 3 بندوں میں 2 مصروں کا قافیہ کیا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے. اور تیسرے مصرے میں کیا ہوتا ہے، بند اول کا قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں آگے ہمارے پاس غزل. تو غزل کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے قصیدے کے بعد مثلث پڑھا، اس کے بعد ہم غزل پڑھیں گے، پھر آزاد نظم پڑھیں گے، پھر پابند نظم. غزل دیکھیں، غزل ہے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا. ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں. یعنی کہ غزل میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے دلی جذبات کی عکاسی کرتی ہے. غزل کا جو ہر ایک شعر ہے وہ ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے مطلب کہ دونوں میں سے بھی ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں. غزل دو کی فہرست میں بہت طویل ہیں. ان میں سے چند ہیں، میر تقی میر کی غزلیں ہیں، مرزا غالب کی ہیں، خواجہ مہدت کی ہیں، غلام حمدانی کی ہیں، حیدر علی آتش کی ہیں، الطاف حسین حالی کی ہیں، علامہ اقبال کی ہیں، اور فیض احمد فیض کی اور ناصر کاظمی کی. ایک ہم غزل کا شعر پڑھتے ہیں، پھر میری خبر لینے وہ سے یاد نہ آیا. یہ ہے ولی دکنی کی ہے، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا. پھر ہم خواجہ مہدت کا ایک شعر پڑھتے ہیں غزل کی صورت میں، موت کیا آنکھ فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس جو ہے آزاد نظم. آزاد نظم دیکھیں کون کیا ہوتی ہے. یہ نظم جو ہے بعد میں چالو ہوئی تھی، انگریزی میں ادب سے اردو میں آئی تھی. آزاد نظم کو اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نہ ردیف ہو نہ ہی قافیہ. اگر کہیں ہوگی تو وہ کیا ہے، قاعدے کے تحت کوئی وزن نہیں ہوتا ان کا. یعنی کہ مصرے کسی بحر میں موصول لکھے جائیں گے، تعداد ارکان کا خیال نہ رکھا جائے، کسی مصرے میں زیادہ لفظ ہوں اور کسی میں کام فی زمانہ، یہ بہت مقبول ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے ایک نظم ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں. اب اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک آتی ہے پابند نظم. اس نظم میں بحر، وزن اور قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. آزاد نظم میں بحر اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس میں پابندی کی جاتی ہے، جبکہ ردیف کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی شکل میں جو غزل کے اشعار کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور بند کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ غزل کی شکل میں ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں موضوع کا تسلسل ہوگا،
یعنی شروع سے آخر تک ایک ہی موضوع ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ شعر چاہے جتنے بھی ہوں گے ہر شعر کا جو ہمارے پاس دوسرا مصرع ہوگا وہ ہم قافیہ ہوگا. یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ سب بھی مصرے جو ہیں ایک ہی وزن پہ ہیں. جب جو نظم ہے پابند نظم ہے ایک ہی وزن پر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے سارے جو شعر اور مصرے ہیں وہ بھی ایک ہی وزن پر ہوں گے. ٹھیک ہے, آج ہمارا لیکچر نمبر 18 تھا, اس میں آپ نے پڑھا تھا اصناف سخن کی اقسام. تو نیکسٹ چیپٹر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.